ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله۔ سبق پڑھ رہے ہیں ہم لوگ قرآن کریم کی تصحیح کے حوالے سے، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورۃ قریش کی تصحیح کری تھی۔ آج کے سبق میں ہم لوگ سورۃ الفیل کی تصحیح کریں گے اور صحیح تجوید سے پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ، حمزہ پتلا، عین پہ ہونٹ گول، عین حلق سے، اعوذ، اور او پہ ایک الف مد کے برابر کھینچنا ہے، اعوذ، ذال پہ ہونٹ گول، باللہ، با کے نیچے زیر واضح، باللہ، اللہ کلام پتلا، من الشیطان، شے نہیں، طا موٹا اور سیدھا، توانی، شیطان الرجیم، نون واضح اور آگے را جیم واضح، را موٹا اور آخر میں میم واضح۔ اب سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے بسم اللہ، باقی نیچے زیر واضح، میم کی زیر بھی واضح، بسم اللہ، لام پتلا، اللہ کا نام پتلا، ہا پتلا، آگے را موٹا، ہا حلق سے، رحمن الرحیم، رحیم کا ہا بھی حلق سے اور آخر میں میم واضح۔ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے الم ترى، الم کا حمزہ پتلا، نہیں کرنا، نہیں، الم ترى، لام پہ میم ساکن ہے لام کے بعد، اس کے بعد تا ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر صرف با یا میم ہوگا تو غنہ ہوگا، ورنہ کہیں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ تو الم ترى غنہ نہیں ہوگا، ترى تا پتلا را موٹا، ترى کیف، کیف نہیں، الم ترى کیف، اکثر لوگ الم ترى کیف بولتے ہیں، کیف نہیں بولنا، کیف، فعل، اب یہ دو فا ہیں، کیف فعل، کیف فعل، دونوں فا بالکل واضح، فعل تینوں حرف بالکل واضح، ربک، با پہ تشدید ہے اور با سے پہلے را موٹا پڑھنا ہے اور باقی تشدید کو واضح کرنا ہے، ربک باصحاب، باصحاب، اکثر لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، باصحاب نہیں کرنا، باصحاب، حمزہ پتلا صاد موٹا، حلق سے، باصحاب الفیل، آخر میں فا کے بعد یا مد ایک الف مد کے برابر کھینچنا ہے اور لام کو واضح کرنا ہے۔ اب سنیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آگے الم، وہی حمزہ پتلا لام واضح، الم اب یہاں بھی میم پہ غنہ نہیں ہوگا، کہ میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا، یجعل، الم یجعل، اب یہ یا کے بعد جیم ہے، جیم پہ قلقلہ ہوگا لیکن درمیانہ قلقلہ ہوگا، یجعل، بہت زیادہ بھی نہیں کریں گے، یجعل بھی نہیں کریں گے بلکہ یجعل، درمیانہ قلقلہ، یجعل کیدہم، کیدہم نہیں، اکثر لوگ کیدہم ایسے پڑھتے ہیں، کیدہم، کئی بالکل واضح، دہم فی تضلیل، ضاد موٹا بالکل، اور لیل آخر میں دو لام ہیں دونوں واضح، لیل، تضلیل، تا سے پتلا اور ضاد موٹا۔ اب سنیں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، آگے وَأَرْسَلَ، واو پتلا، حمزہ پتلا، یہ دونوں پتلے، آگے را موٹا، وَأَرْسَلَ، آگے سین اور لام دونوں پتلے، وَأَرْسَلَ علیہم، اب یہاں بھی میم ساکن کے بعد طار ہے، با و میم نہیں ہے، اس وجہ سے غنہ نہیں ہوگا، علیہم، آگے طیرن ابابیل، طا موٹا، اس کے بعد یا حروف لین ہے تو طی پڑھنا ہے، طیرن ابابیل، ابھی رن پہ غنہ نہیں ہوگا، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ اب یہ رن تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ ابا کا حمزہ پتلا، ابا، با بھی پتلا، ابا دونوں پتلے، آگے بیل،
یا ایک الف مد کے برابر کھینچنا ہے اور لام کو ساکن کو واضح کرنا ہے. آپ سنیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. آگے ترمیہم، تا پتلا آگے را موٹا. را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو وہاں پر را موٹا پڑا جاتا ہے. اب یہ ترمیہم، را موٹا ترمیہم، میم کے بعد یا مد ہے الف مد کے برابر کھینچنا ہے. ترمیہم بحی، ترمیہم بی. اب یہاں دیکھیں اس میم ساکن پر غنہ ہوگا. کیوں کہ میم ساکن کے بعد یہ دیکھیں با آ رہا ہے. اب اس با آنے کی وجہ سے اب اس میم ساکن پر غنہ ہوگا. اس سے پہلے ہم نے میم ساکن پڑھے علم ترى میں، وارسل علیہم طیرا میں. یہاں پر جو ہے میم ساکن پر غنہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پر با نہیں آ رہا تھا. اب یہاں پر دیکھیں ترمیہم بھی، یہاں پر با آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. آگے بیحی، ہا بالکل واضح، با کی زیر بالکل واضح اور ہی کے ہا کی زیر بھی واضح. بیحی بیحی، بیحی بیحی نہیں، بیحی نہیں، بیحی نہیں، بیحی اور ہا حلق سے. جارتم من سجیل، جیم پتلا را موٹا. جارتم، را پہ زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہوگا تو را ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. جارتم من سجیل، تم پر بھی غنہ ہوگا، من سجیل یہاں پر بھی غنہ ہوگا. تم پر غنہ ہے کہ یہاں پہ میم ساکن، میم مشدد ہے، یہاں پہ میم مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ ہوگا. اور من سجیل میں نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، حرف حلقے میں سے حرف نہیں ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقے میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں غنہ نہیں ہوتا. یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے اور یہ حرف حلقے میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا. من سجیل، سجیل، جیم کی تشدید کو واضح پکڑ کے پھر آگے یہاں پہ مد کر کے اور آگے لام کو واضح کرنا ہے. اب سنیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب آگے فجعلہم، فجا بالکل واضح دونوں پتلے. علہم عین حلق سے، لہم فجعلہم، فجعلہم ایسے بالکل واضح پڑھنا ہے. فجعلہم. آگے کعصف، کاف پتلا عین پتلا، کعا. آگے صاد موٹا، کعصف مأکول. اب یہاں پہ میم مشدد ہے، میم پہ تشدید ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا. فیم مأکول، اور میم کے بعد حمزہ ہے، حمزے کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. مأکول، معقول، معقول نہیں کرنا بلکہ مأکول. اور کاف پہ پیش ہے بالکل واضح، کول، مأکول نہیں کرنا بلکہ مأکول. ایک الف مد کے برابر کھینچ کے واو کی وجہ سے آخر میں لام واضح کرنا ہے. اب سنیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اب یہاں تک یہ سورۃ الفیل مکمل ہو گیا. اب ایک بار شروع سے ہم پڑھتے ہیں، جو غلطی بتائی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور صحیح کرنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تو یہاں تک یہ سورۃ الفیل مکمل ہو گئی. اب اس میں جو غلطیاں بتائی گئی ہیں ان کو تصحیح کریں، بار بار صحیح کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں صحیح درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.